حضور نے فرمایا کہ من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے روزہ رکھا، اللہ اجر کیا دے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے جو سنن ابن ماجہ کی ہے، اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں اس کو روایت کیا۔ اب انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کا اجر ہے۔ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها، فرمایا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرے اس عمل کا اللہ پاک 10 گنا اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ کتنا اجر بڑھا دیتا ہے؟ 10 گنا۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ روزے کی؟ نہیں بھائی، روزے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ نیکی ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ نے صدقہ کر دیا، آپ نے خیرات کی، کسی کے کام آ گئے، کسی کو افطاری کروا دی، سحری کروا دی، یہ جو آپ نے اہتمام کیا اس رمضان المبارک کے اندر، اللہ پاک 10 گنا تک اس کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے 10 روپے مسجد کی خدمت کی، ثواب کتنا ملے گا؟ 100 کا۔ 1000 لگایا، ثواب کتنا ملے گا؟ 10,000 کا۔ اور 10,000 لگائے، ثواب کتنا ملے گا؟ 1,00,000 کا۔ تو اللہ اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، کتنا؟ 10 گنا تک۔ پھر یہی نہیں، الی 700 ضعف، یہی نہیں، ایک ہے کہ 1 گنا سے لے کر 10 گنا تک اللہ پاک اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہاں تک ہی نہیں، جن کے لیے اللہ چاہتا ہے اس 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا؟ 700 گنا تک۔ یعنی آپ نے ایک نیکی کی، اجر کتنا ملے گا؟ 700 گنا۔ اور پھر یہی نہیں، یہ تو ایک قاعدہ بتا دیا کہ کم از کم ایک نیکی پر تمہیں اجر و ثواب، یعنی رمضان المبارک میں اگر آپ نے ایک آیت تلاوت کی تو ثواب 700 آیات کا ملے گا۔ آپ نے ایک قرآن ختم کیا، ثواب کتنا ملے گا؟ 700 قرآن کا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کیا، اجر و ثواب کتنے کا ملے گا؟ 700 روپیہ کا۔ اجر و ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک قید ہے، یہ ایک حد ہے، مگر بعضوں کے لیے الا ما شاء اللہ، فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی کئی گنا اجر و ثواب بڑھا کر اس کو عطا فرمائے گا۔ یعنی 700 گنا تک نہیں، یہ تو ایک حد ہے کہ 700 گنا تک، مگر اس کے علاوہ جس کا اخلاص، جس کی نیت، جس کی یہ رضا جتنی صادق ہوگی، اللہ چاہے گا تو اس سے کئی گنا اجر و ثواب بڑھا دے گا، کئی گنا اجر و ثواب بڑھا دے گا۔ ہر عمل کا ثواب بتا دیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم قرآن کی تلاوت کرو گے اور ایک حرف کے بدلے 10 نے کیا ہے، اور الف لام میم یہ کلمہ ہے، 3 حرف ہے، گویا جب آپ نے پڑھا الف لام میم کتنی نیکیاں ملی؟ 30 نیکیاں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، پتہ ہے اس کا اجر و ثواب یہ ہے، آپ مال خرچ کرتے ہیں، پتہ ہے اس کا اجر و ثواب یہ ہے، آپ اتنے نوافل پڑھیں گے، حضور نے بتا دیا اس کا اجر و ثواب یہ ہے۔ قربان جائیے، روزہ ایک واحد عبادت ہے جس کا اجر و ثواب اللہ پاک نے نہیں بتایا، اس کو مخفی رکھا، اس کو پوشیدہ رکھا۔ فرمایا کہ بے شک یہ ساری عبادتیں، یہ سارے عمل خیر میرے لیے ہیں، مگر ایک عبادت ایسی ہے جو فقط میری ذات کے لیے ہے۔ فرمایا کہ کل عمل ابن آدم الا الصیام، فرمایا کہ ہر عمل ابن آدم کے لیے ہے ما سوائے روزے کے، روزہ فقط میرے لیے ہے اور میں ہی قیامت کے دن اس کی جزا عطا فرماؤں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ فقط میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ اس کا اجر نہیں بتایا، ہاں تھوڑا سا بتا دیا کہ اس کا اجر یہ ہے کہ للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کے لیے اللہ پاک نے 2 خوشیاں رکھی۔
ارے سارا دن جو بھوکا پیاسا رہا، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا رکا رہا، اللہ کی فرما برداری میں رہا، اطاعت میں رہا، عبادت میں رہا، تقوی میں رہا، اعمال صالحہ میں رہا، مگر رات کو جب افطار کا وقت ہوتا ہے ادھر سے وہ لقمے لیتا ہے، کھجور منہ میں ڈالتا ہے، فرمایا کہ اس کو ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ شام کو افطار کرتا ہے۔ ایک خوشی کب ملتی ہے؟ افطار کے وقت۔ اور فرمایا کہ دوسری خوشی اس دن اسے نصیب ہوگی جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی دوسرے کا دشمن ہوگا، ہر کوئی ڈر رہا ہوگا کہ معلوم نہیں کہ اللہ کیا معاملہ کرے۔ فرمایا کہ دوسری خوشی اس کو اس دن نصیب ہوگی جب رب کائنات اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے گے، اللہ پاک اس کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے علاوہ فرمایا کہ روزہ ایسی عبادت ہے، ہر عمل کا ثواب بتا دیا، مگر روزے کو فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ فقط میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اور پھر جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو سب امتوں پر فرض رہا، سب امتوں پر فرض رہا۔ اس کے ایام میں فرق ہے کہ کس امت پر کتنے روزے فرض تھے، مگر یہ بات طے ہے اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہر امت پر روزے فرض رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزہ رکھتے تھے، ہر مہینہ آتا ہے اور چاند کے 13، 14 اور 15 ان کے روزے رکھنا ایام 20 یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام آپ کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے اور صرف سال میں 2 روزے چھوڑتے، عیدین کے، عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا۔ اس کے علاوہ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام آپ کا عمل تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، اور اس کو امت محمدیہ کے اندر بھی حضور نے بڑا پسند فرمایا، ایک دن روزہ رکھا جائے اور ایک دن افطار کیا جائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی آپ کی امت پر بھی اسی طرح روزے فرض تھے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام آپ بھی یہ روزے رکھتے تھے، ہر مہینے کے 3 شروع میں، 3 درمیان میں اور 3 آخر پہ۔ گویا ہر مہینے کے اندر آپ کتنے روزے رکھتے؟ 9، 3 شروع میں، 3 درمیان اور 3 آخر کے اندر۔ پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پہ رہے تاکہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا زمانہ آیا، حضور کا زمانہ آیا، تو حضور کی امت پر 1 ماہ رمضان المبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض فرمائے۔